الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك اللهم برحمتك اصلح لي شاني كله. درود پاک پڑھیے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحیات وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر. دوستو بزرگوں، پہلے میں نے کبھی آپ کے سامنے ایک بات کہی تھی کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جنت کے اور جہنم کے 7. تو جہنم کے 7 ہو گئے، اس کے مقابلے میں جنت کے 7 ہو گئے. لیکن جنت میں ایک دروازہ زائد ہے، جنت میں ایک دروازہ زائد ہے. اللہ کی رحمت زیادہ ہے غضب کے مقابلے. سمجھنے کے لیے آپ یوں سمجھ لیجیے، اللہ کی رحمت زیادہ ہے کس کے؟ غضب کے مقابلے. دوسری ایک بات یہ سمجھ لیجیے کہ کچھ وہ لوگ ہوں گے کہ جو محض فضل الہی سے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں بھیج دے گا. تو یہ باب فضل ہوگا، یہ باب فضل ہوگا. اللہ پاک اپنے فضل سے، اپنی کمال قدرت سے یہ ذرے کو آفتاب بنا کر کے داخل کر دے. ٹھیک ہے. جنت کی صفات اتنی ہیں کہ مزے لے لے کے اہل جنت یہ پوری زندگی رہیں گے لیکن کسی نعمت سے اکتائیں گے نہیں، کوئی نعمت ختم نہیں ہوگی اور ایک ایک نعمت کے اوپر نعمت ملتی ہی چلی جائے گی. جس طرح اللہ کی صفات کی کوئی انتہا نہیں ہے تو جنت میں اللہ کے انعامات کی مومن پر کوئی کمی نہیں. آج ہمارا مختصر خطبہ ہے. آج کی آیت میں، قرآن کی آیت خطبے میں آئی الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، کہ جو لوگ ایمان لائے، عمل صالح کیے، طوبی لہم ان کے لیے طوبہ ہے، وحسن مآب اور بہت اچھا انجام. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو خوشی دے گا، آنکھ کی ٹھنڈک دے گا، اور حسن مآب سے مراد یہ ہے کہ ان کی عاقبت بہت ہی اچھی رہے گی. صحیح روایت میں توبہ قرآن کریم کے اندر آ گیا. یہ سورہ رعد کی آیت نمبر 23 یعنی 29 آیت. توبہ کے سلسلے میں محدثین کے نزدیک یہ جنت میں ایک درخت بھی ہے. جنت میں ایک کیا ہے؟ درخت ہے. جنت کے اندر ایک درخت ہے. توبہ جنت عدن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنتی مکان میں ایک درخت ہے. غور سے سن لو اس بات کو. آج میں صرف پڑھ کے سناؤں. حضور کی جنت کے اندر ایک درخت ہے، اس کا کیا نام ہے؟ توبہ، جس کی شاخیں مومن کے ہر جنتی مکان اور بالا خانہ پر سایہ فگن ہوگی. ضرور پڑھ دو. اب بتاؤ کہ قیامت میں کتنی صف ہوگی؟ 80 حضور کے امت.
تو ہر جنتی کے جنت پر سایہ حضور کے جنت کے درخت کا سایہ طوبا کا ہر جنتی کے جنت پر ہوگا. یہ دلیل ہے کہ حضور کا یہاں بھی تعلق امتی سے ہے اور وہاں بھی تم ان کی رحمت سے الگ نہیں رہ سکتے ہو یا وہ تم کو چھوڑیں گے نہیں، اپنے سایہ رحمت میں وہاں بھی رکھیں گے. سنو، سوائے سیاہ رنگ کے ہر رنگ اور ہر پھول اور ہر پھل اور ہر میوہ اللہ نے اس درخت میں پیدا کیا ہے. سیاہ نہیں ہوگا، سیاہ مطلب کالا، اللہ کالے سے بچائے. جی یہ جو آپ وہ شعر گانا سنتے ہو نا، کالا ہے پر ہے دل والا، کوئی کالا دل والا وہاں اس جنت کے اس درخت میں سیاہی نہیں ہوگی. کیوں؟ جہنم کی صفات ہے سیاہی. آخرت میں کس کی صفات ہے؟ جہنم کی. جہنم کے لیے آیا مظلمۃ سودا، ایک دم تاریک اندھیرا اندھیرا ہوگا. اللہ اندھیرا سے بچائے. اللہم اخرجنا من الظلمات الی النور، کہو آمین. اللہ ہم سب کو اندھیرے سے، سیاہی سے نور میں لے جائے. اچھا بابا، اس کی جڑ سے 2 چشمے نکلتے ہیں، کافور اور سلسبیل. جی کون سے درخت نکلتے ہیں؟ ہاں، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. سورہ دہر میں زنجبیل کا ذکر ہے. سونٹ، ادرک اللہ پاک ملائیں گے. یہ لطف و سرور کے لیے ہوگا اور جنت کا ہوگا. ابھی اس کی پوری تفصیل آ رہی ہے آپ کے سامنے. جی حضرت مقاتل نے کہا اس کا ہر پتا ایک گروہ پر سایہ فگن ہوگا. اس درخت کا ایک ایک پتا پوری ایک ایک گروہ، ایک ایک جماعت کے اوپر سایہ کر دے گا. اور ہر پتا پر ایک فرشتہ اللہ کی طرح طرح کی تسبیح بیان کرنے میں مشغول ہوگا. ایک ایک پتے کی یہ خوبی ہوگی. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ طوبا کیا ہے؟ فرمایا جنت میں ایک درخت ہے جس کا پھیلاؤ 100 سال کی رفتار کے برابر ہے. اہل جنت کے کپڑے اس کے شگوفوں سے برآمد ہوں گے. اس کا پھیلاؤ کتنا ہے؟ 100 سال. جی حضرت معاویہ فرماتے ہیں طوبا ایک درخت ہے جس کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بویا ہے، اس کے اندر اپنی روح سے پھونکا ہے. جی اللہ نے اپنی روح پھونکی ہے. کیوں روح پھونکی اس کے اندر؟ کہ آدم کے لیے بھی اللہ نے کہا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اپنی روح آدم میں پھونک دی ہے. جی اس درخت سے زیور اور کپڑے پیدا ہوں گے اور اس کی شاخیں جنت کے باہر دکھائی دیں گی. اتنا لمبا چوڑا ایک درخت ہوگا. جی اللہ اکبر. جنت کے اندر ایک درخت ہے جس کے سائے میں ایک گھوڑا 100 برس تک چلتا رہے تب بھی اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا. اور کہا اس کی تصدیق چاہتے ہو تو قرآن کریم نے کہا ہے وَذِلٍّ مَمْدُودٍ، لمبا سایہ. اس سے مراد کیا ہے؟ طوبا کا درخت ہے. طوبا کا جی ہاں. قسم ہے اس اللہ کی جس نے موسیٰ پر تورات اور محمد پر قرآن نازل کیا، اگر کوئی شخص 3 سالہ یا 4 سالہ اونٹ پر سوار ہو کر اس درخت کے تنا کے گردا گرد چکر لگائے تو اس کا دورہ یعنی چکر پورا نہ کر سکے گا یہاں تک کہ اس کی عمر ختم ہو جائے گی. اللہ نے کہا یہ کس کو دیں گے؟ الذین آمنوا. کس کو دیں گے؟ وعملوا الصالحات.
جی ایمان لایا اور نیک کام کیا. یہ ابھی آپ نماز پڑھا یہ کوئی بدماشی ہے یا نیکی ہے؟ جو آپ کو تو ملے گا نہیں ملے گا انشاء. ارے آپ ہی کے لیے اللہ نے پیدا کیا. اللہ مجھے معاف کر, میں ایک بات کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہے بے نیاز. تو جنت کی نعمت سب تو آپ ہی کے لیے پیدا کیا. اللہ کو تو ضرورت نہیں اس کی. ارے اللہ کو ضرورت ہے اس کی. جی بعد میں ایسا دیکھ رہے ہو جیسے میں کچھ بہت ہی خراب بات بول رہا ہوں. بھائی اللہ پاک جنت میں جتنی چیزیں پیدا, اللہ ان کا محتاج ہے یا اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا یا تمہارے لیے پیدا کیا ہے؟ تو اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ ہم نے گھر بنایا اپنے لیے اور اللہ نے جنت بنائی ہے ایمان والوں کے لیے. اللہ تعالیٰ تو عرش پر ہے اور اس سے بھی وراء الورا ہے, اس سے بھی. جی حضرت عمر کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے توبہ کا ذکر آیا تو فرمایا ابو بکر کیا تم کو معلوم ہے کہ توبہ کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں. حضور نے فرمایا توبہ جنت میں ایک درخت ہے جس کی لمبائی سے اللہ ہی واقف ہے. اس کی لمبائی سے اللہ ہی واقف ہے. اس کی ایک شاخ کے نیچے 70 برس تک گھوڑا سوار چلتا رہے تو اس کو طے کر نہ پائے گا. ایک شاخ تو پورے جنت میں پھیلی رہے گی. ابھی آپ نے سن لیا کہ 3 سالہ یا 4 سالہ اونٹنی پر انسان چکر لگائے تو اس کا چکر ختم نہیں ہوگا, وہ مر جائے گا. اور توبہ کا درخت ختم. اللہ نے یہ وعدہ کیا کہ تم کو دیں گے. سعید ابن جبیر نے کہا کہ یہ حبشی زبان کا لفظ ہے. توبہ کے معنی ہے جنت. جی توبہ کے معنی ہے یہ ایک درخت ہے جو تمام جنتیوں پر سایہ فگن ہوگا. کوئی جنت اس کے سائے کے باہر, تمام جنت پر سایہ ہوگا. جی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم کو اور آپ کو جی لے جائے گا. حضرت ابو ہریرہ کا قول ہے کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کو توبہ کہا جاتا ہے. اللہ اس سے فرمائے گا میرا بندہ جو کچھ چاہتا ہے تو شگافتہ ہو کر اپنے اندر سے اس چیز کو برآمد کر دے. جو مومن چاہے گا درخت یہ پھٹے گا درخت اور وہ چیز اس سے نکلے گی اور مومن کو الیکٹرانک درخت ہوگا. تمہاری زبان الیکٹرانک ہوگا نا, آٹومیٹکلی ہوگا. آپ کو جو خواہش ہوئی توبہ کو پتا چلا, اپنی بیٹی کا نام توبہ رکھا کرو. تم رکھتے ہو پنکی, پروین, تو کیا رکھ دیتے منٹو. اس لیے منٹل ہی رکھتی ہے پوری زندگی. مسلمان انٹو منٹو نام رکھتے ہیں. بیٹا نہیں مولوی صاحب یونٹ نام چاہیے. تو میں کہہ دیتا ہوں رکھ دو پھر ابلیس. پوری دنیا میں کسی کے بیٹا بیٹی کا نام ابلیس ہے بھائی, تو جو یونٹ چاہتا ہے وہ یہ نام رکھ دے. اللہ بالکل صحیح کہہ رہے ہو یار. کیا چاہیے؟ پورے شہر میں یونیک نام چاہیے. ایسا ایسا نام دو بلا. جی درخت پھٹے گا اور اس کے اندر سے بندہ کی خواہش کے مطابق گھوڑا. اب سنو, اب تک تو کپڑے نکلے تھے زیور, اب کیا نکلے گا؟ زین اور لگام, اور پورے ساز سامان سمیت برآمد ہو جائے گا. ایسا ہی درخت یہاں ہی چاہیے تاکہ پیٹرول سیٹرول لینے کی ضرورت, سروس مروس کرانے کی. جی بندہ کی خواہش کے مطابق اونٹنی اپنے کجاوے نکیل اور سامان سمیت برآمد ہو جائے گا. یہ کیا درخت ہے؟ توبہ. واو با اور یہ نیچے اوپر کھڑی ہو, اور کپڑے بھی پھٹ کر اس درخت سے نکلیں گے. جی اب ذرا اس کی تفصیل سن لو, سنا دوں ذرا, وہ دے دے بھائی. نہیں وہ کتاب دے دی, چلو اسی سے سنا دیتا. ابن جریر نے اس جگہ ایک عجیب روایت نقل کی ہے. وہب کہتے ہیں کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام توبہ ہے.
جس کے سائے تلے سوار 100 سال تک چلتا رہے گا لیکن ختم نہ ہوگا. اس کی تر و تازگی کھلے ہوئے چمن کی طرح ہے. اس کے پتے بہترین اور عمدہ ہیں. اس کے خوشے امبری ہیں. امبری ایک سیب ہوتا ہے کشمیر میں، پر کشمیری نے کھلایا نہیں آج تک. آپ لوگوں کو کھلایا کسی کشمیری نے؟ نہیں کھلایا. شاید مارکیٹ میں نہیں ملتا. یہ کشمیر میں ہوتا ہے، ایک خاص علاقے میں. لوگ کشمیر والے ان سے پوچھو. میں طالب علمی کے زمانے میں اپنے استاد حضرت مفتی صاحب کے یہاں کھایا تھا. چھوٹے پھل ہوتے ہیں، ایک کاش بھی کھا لیجیے تو دن بھر امبر کی خوشبو آپ کو آئے گی. اس کے کنکر یاقوت ہیں. اس کے کنکر، اس کی مٹی کافور ہے. اس کا گارا مشک ہے. اس کی جڑ سے شراب کی دودھ کی اور شہد کی نہریں بہتی ہیں. اس کے نیچے جنتیوں کی مجلس ہوں گی انشاءاللہ. ادھر بھی مجلس کریں گے انشاءاللہ. کن کے ساتھ؟ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جنت، یہ درخت کہاں ہوگا؟ حضور کی جنت میں. دیکھو کیا پیاری بات کہہ دی ہے. کس کی جنت میں ہوگا؟ تو اس کی جڑ کے نیچے جب مجلس ہوگی تو مانوں گا کہ حضور کی جنت میں ہماری مجلس ہوگی. یہ بیٹھے ہوئے ہوں گے جو ان کے پاس فرشتے اور اونٹنیاں لے کر آئیں گے. سنو اب، یہ اس درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے گپ شپ، ہمارے پٹھان بھائی بولتے گپ شپ کر رہے ہوں گے. تو فرشتے کیا لے کے آئیں گے؟ اونٹنیاں جن کی زنجیریں سونے کی ہوں گی. اللہ اکبر. اللہ کی تصویر کرو. جس کی جی کیا ہوگی؟ زنجیریں جن کے چہرے چراغ جیسے چمکتے ہوئے ہوں گے. اللہ اکبر. بال ریشم جیسے نرم ہوں گے. جن پر یاقوت جیسے پالان ہوں گے. پالان سمجھتے ہو؟ اس پر جو بچھایا جاتا ہے، جس پر بیٹھتا ہے آدمی. جن پر سونا جڑا ہوا ہوگا، سونے کے کام ہوں گے. جن پر ریشمی جھولے ہوں گے. وہ اونٹنیاں ان کے سامنے پیش کریں گے. یہ اونٹ لائیں گے، کہیں گے لو اس پر بیٹھو، اب سواری کرو. اور کہیں گے کہ یہ سواریاں تمہیں بھیجوائی گئی ہیں. کہاں سے؟ اللہ اکبر. یہ اللہ کی طرف سے اعزاز ہے. فرشتے کہیں گے یہ سواری تمہارے لیے بھیجوائی گئی ہیں اور دربار الہی میں تمہارا بلاوا ہے. اللہم لک. ہم گھبراتے ہیں اللہ کے پاس جانے میں. آج سے نہ گھبرایا کرو. عبدالرشید، ہر کوئی گھبراتا ہے. کیوں گھبراتا ہے بھائی؟ ارے بھائی، ہم کو اگر ٹکٹ مل جائے ابھی جی 10-20 لاکھ روپیہ مل جائے اور کہا جائے کہ بھائی 3-4 مہینہ نہیں 6 مہینے کے لیے تم چلے جاؤ انڈیا یا پاکستان بیوی بچوں میں، اور تم گھبرائیں گے؟ خوش ہوں گے؟ اچھا، اللہ کے پاس جانے میں کیوں گھبرا؟ گنہگار جی، تو اس لیے گھبرانا چاہیے. تو گنہگار کو تو اور نہیں گھبرانا چاہیے. اصل میں ہم لوگوں نے اللہ کا تصور کیا ہوا ہے کہ بہت بڑا خطرناک ڈنڈا لے کے اللہ پاک کھڑے ہیں. ارے اللہ کے بندو، اللہ اس لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ وہ مغفرت کریں گے ہماری. جی، ارے قرآن کی آیت ہے، قرآن کی، کہ اللہ تمہیں بلا رہا ہے. کیوں؟ لیغفر لکم، تاکہ تمہاری مغفرت کرے. تو ہم نے تو اللہ کا تعارف کرایا ہوا ہے ڈنڈا سے. جس مولوی کو دیکھو ڈرایا ہوا ہے، ڈرایا ہوا ہے. اللہ رحمان ہے، رحیم ہے. ارے بھائی، بسم اللہ پڑھتے ہو تو پڑھو تو ذرا. اللہ کے نام کے بعد 2 اللہ کے جمالی نام آ رہے ہیں، رحمان. یہاں کہاں ہے کہ اللہ ڈنڈا لے کے کھڑے ہوئے ہیں؟ جی بات یہ بھی تم لوگ اللہ سے محبت ہی نہیں. اللہ کو سمجھا ہوا ہے کہ وہ ہمارے لیے مارنے کے لیے کھڑے ہوئے. ہم کو کیوں ماریں گے وہ؟ ہم نے کہا ہے اشہد، تو ہم کو ماریں گے وہ. ہم نے کلمہ بھی پڑھا اور ہمیں ماریں گے بھی وہ. یہ دماغ سے بھوت نکال دو، اللہ سے پیار کر دو، وہ تم سے پیار کر لے گا. خامخواہ کے لیے اس سے ڈرے ہوئے ہو، مارے گا. ایسا نہ سوچا کرو. کیا کہیں گے کہ دربار
آئے ہائے الہی میں تمہارا بلاوا ہے. یہ ان پر سوار ہوں گے، وہ پرندوں کی رفتار سے بھی تیز رفتار ہوں گی. یہ اونٹنیاں پرندوں کی رفتار سے بھی تیز رفتار لے کے چلے گی. خان صاحب دبئی سے سیدھے کوہاٹ نہیں لے جائے گی، سیدھے بارگاہ رب العزت میں لے جائے گی. وللہ الحمد، کہو الحمدللہ. ارے ڈرا نہ کر یار، اللہ سے نہ ڈرا کر. جب میں اللہ سے تم لوگوں کو پیار کرانا چاہتا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ سے کوئی ڈر نہیں انشاءاللہ. کیوں ڈروں گا یہ؟ ارے کیوں ڈریں گے؟ پھر بھی آپ کے دل سے اللہ کا خوف نہیں نکل رہا ہے، اس لیے کہ آپ لوگ اللہ اللہ کرتے نہیں ہیں نا. ذکر اگر ذکر کیجئے گا تھوڑا تو اللہ سے محبت ہو جائے گی. جب محبت ہو جائے گی تو شوق پیدا ہوگا ملنے کا. ہم لوگ اللہ اللہ کرتے ہیں. مائی وائف، مائی چلڈرن، تو مائی ہسبینڈ، جی مائی فرینڈ. لو یہ مائی تم کو نا سب کہاں لے گئے؟ مائی ہو. چلو جنتی ایک دوسرے سے مل کر چلیں گے. ذرا سنو غور سے، اونٹنیوں کے کان سے کان بھی نہ ملیں گے، سب سیدھا چلیں گے. سنو ذرا غور سے، یہ بڑی عجیب بات کہی ہے نبی اکرم کہ سب ایک صف میں چلیں گے، ایک ساتھ چلیں گے، لیکن اتنے توازن کے ساتھ چلیں گے کہ کان بھی کان سے پوری فرما برداری کے ساتھ یہ اونٹنیاں چلیں گی. راستے میں جو درخت آئیں گے وہ خود بخود ہٹ جائیں گے. یہ جو جنتیوں کی اونٹ کی قطار چلے گی بارگاہ رب العزت کے لیے، تو راستے میں جتنی بھی چیزیں ہوں گی ہٹ جائیں گے. کسی کو اپنے ساتھی سے الگ نہ ہونا پڑے گا. سنو ذرا غور سے، یوں ہی رحمان و رحیم اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے. یوں ہی دیکھو یہاں تعریف اللہ کے وہی 2 نام کیا ہے. دیکھو تم کو شیطان بہت مایوس کرتا ہے، مجھے پتا ہے. شیطان آ جاتا ہے، کہتا تو یا گناہ گار ہے، تو یہ ہے تو وہ ہے، تو تجھے اللہ ماریں گے. تو بھائی یہی 2 نام یاد رکھا کرو، رحمان الرحمن. علم القرآن، قرآن ہر جگہ رحمان. ما یمسکہن الا الرحمن. حدیث آ جائے گی، آگے چلو. اللہ تعالیٰ اپنے چہرے سے پردہ ہٹا دے گا. سنو جی، اللہ تعالیٰ جب یہ اونٹنی پر وہ خود بلایا ہے نا انہوں نے، تم گئے نہیں نہ ہو، آپ گئے، اس نے بلا لیا ہے. تو جیسے ہی بلائیں گے اپنی جناب میں، اور وہاں آپ کی سواریاں پہنچیں گی، وہ اپنے چہرے سے جلالی حجاب کو ہٹا دیں گے. جی یا یوں تعبیر کر لو کہ آپ کے آنکھ پر جو پردہ لگا ہوا ہے دیدار الہی کو نہ دیکھنے کا، اس پردے کو اپنی کمال قوت سے ہٹا دیں گے، پھر تم دیکھنے لگو گے. جی ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا مانگی ہے. جی وَالشَّوْقَ إِلَىٰ لِقَائِكَ. جی وَالشَّوْقَ، چلو یہ اپنے رب کے منہ کو، چہرے کو دیکھیں گے اور کہیں گے اللہم انت السلام. کہہ دے وَإِلَيْكَ السلام وَحَقٌّ لَكَ الجلال والإکرام. اے اللہ آپ سلام ہیں، اور سلامتی مجھے جو ملی ہے وہ آپ ہی سے ملی ہے، اور حق ہے آپ کے لیے جلال اور اکرام. سنو ذرا، اس کے جواب میں اللہ رب العزت فرمائے گا انا السلام، میں خود بھی سلام ہوں. ومن السلام، اور میری ہی جانب سے تم پر سلامتی. الحمدللہ تم پر میری رحمت ثابت ہو چکی. کہا کہ دیکھو تم نے نہیں چاہا تھا، لیکن میں نے تمہارے بغیر چاہے ہوئے اپنی رحمت ثابت، مطلب ایڈوانس ہو گئی، سبقت کر گئی. اور محبت بھی میرے ان بندوں کو، جی اور محبت بھی
کہا کہ دیکھو تمہارے اندر جو میرے مجھ سے ملنے کا شوق ہے یہ تم نے نہیں کیا ہے، ہم نے تیرے دل میں ڈالا، اللہ وہ ڈال دے بھائی۔ اسی لیے جبریل علیہ السلام ایک دن نبی اکرم کے پاس آئے اور حضور کو ایک دعا سکھائی، تفصیل کا وقت نہیں ہے، کیا؟ اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں۔ چل آگے اس سے نہیں پڑھوں گا روایت ورنہ رہ جائے گی بات۔ ان بندوں کو مرحبا ہو جو بن دیکھے مجھ سے ڈرتے رہے، جی فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، جی اللہ تعالیٰ نے قرآن کہا ان الذین یخشون ربہم بالغیب۔ بھائی یار میرا ساتھ دیا کرو، لگتا ہے روزانہ سورہ ملک نہیں پڑھتے ہو، پڑھتا ہے راجا؟ ارے اللہ کا بندہ 30 آیت ہے روزانہ سورہ ملک پڑھ، اس پھر تمہاری قبر 14ویں کا چاند ہوگی۔ تو نہیں چاہتے ہو کہ تمہارے قبر میں 14ویں کا چاند ہو؟ سب ساتھی سورہ ملک پڑھا کرو سونے سے پہلے، سستی مستی نہ کیا کرو، اسی سورہ ملک میں ہے نا ان الذین یخشون ربہم بالغیب، جو لوگ بن دیکھے مجھ سے ڈرتے ہیں، جی فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، ان کو بشارت دے دو۔ اللہ توفیق فرمائے، میری فرما برداری کرتے رہے۔ فرما برداری نہیں کر رہے ہو، سچ بولتے ہو نا؟ ارے سب سے بڑا سچ ہے لا الہ الا اللہ۔ سچ بولنے کا نام لیتا ہوں تو مارکیٹنگ والا سب ڈر جاتا ہے، ایم بی اے والا سب ابھی اس طرح نیچے دیکھے گا کیونکہ جھوٹ ہی بول کے سامان بیچ دیتا ہے جی۔ ارے تو سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ اللہ نے بھی قرآن میں کہا ہے، کیا کہا ہے؟ وصدق بالحسنى، اور حسنہ کی تصدیق کی، یعنی لا الہ الا اللہ کی تصدیق کی۔ ہم سب سے بڑے سچے یار، اور انشاءاللہ ویسے بھی جھوٹ نہیں بولتے، اللہ کے فضل سے طے کیا ہوا جھوٹ نہیں بولنا ہے جی۔ وقتی طور پر کوئی دوست ناراض ہو جائے گا تو معافی مانگ، لیکن اللہ تو خوش رہیں گے۔ جنتی کہیں گے باری تعالیٰ نہ تو ہم سے تیری عبادت کا حق ادا ہوا نہ تیری پوری قدر ہوئی، ہمیں اجازت دے کے تیرے سامنے سجدہ کر لوں۔ اللہ اکبر، دیکھو آج اجازت نہیں ملے گی، لیکن اب یاد ہے یہ روایت۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ محنت کی جگہ نہیں ہے، سجدے تم نے جو کر لیے وہ میں نے قبول کر لیے، یہ سجدے کی جگہ ہے۔ اس دن سجدے کی اجازت صرف ایک آدمی کو ہوگی، کون؟ یار مجھے ایسا دیکھ رہے جیسے تم لوگ کبھی قرآن حدیث، ارے حضرت خاتم النبیین کہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کی خصوصیت میں یہ بھی ہے کہ آپ کو قیامت میں بھی سجدے کی اجازت ملے گی۔ ارے بخاری کی روایت ہے، تب نہ شفاعت کا دروازہ کھلے گا۔ تم لوگوں کو کہتے ہیں دنیا میں سجدہ کرو تو کہتے ہو ٹائم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت میں تم کو اجازت نہیں دیں گے سجدہ کرنے کی، نہیں، خلاص کلوز، بس ایک ہی شخص کے لیے کھلا ہوا ہے، وہ خاتم النبی۔ یہ تو نعمتوں، راحتوں اور مالا مال ہونے کی جگہ ہے۔ اللہ فرمائیں گے یہ تو نعمت لینے کی جگہ ہے، عبادتوں کی تکلیف ختم ہو گئی، مزے لوٹنے کے دن آ گئے۔ یہ تو کوئی حدیث کا ترجمہ کر رہا، بہت لمبی حدیث ہے، شاید نہیں ہو پائے گی۔ جو چاہو مانگو پاؤ گے، اللہ فرمائیں گے جو چاہو مانگو تم کو ملے گا، میں تم میں سے جو شخص جو مانگے اسے دوں گا۔ بس یہ مانگیں گے کم سے کم، سوال والا کہے گا کہ اللہ تعالیٰ تو نے دنیا میں جو پیدا کیا تھا جس میں تیرے بندے ہائے وائے کر رہے تھے، میں چاہتا ہوں کہ شروع دنیا سے آخر دنیا تک جو دنیا میں جتنا کچھ تھا مجھے عطا فرما۔ یہ لگتا ہے بڑا حریص آدمی ہوگا، کہے گا یا اللہ جب سے دنیا پیدا ہوئی اور قیامت تک جتنا کچھ جس کو جہاں جہاں ملا پوری دنیا کائنات میں وہ سب مجھے چاہیے۔ وہ لے کے کرے گا کیا پھر آگے؟ سنو تو صحیح، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جو کچھ نہ مانگا اپنے مرتبے، جو کچھ تو نے مانگا وہ اپنے مرتبے سے بہت کم چیز مانگی۔ اللہ کہے پھر تو نے بہت ہی کم مانگا یار،
اتنا مانگنے کے باوجود کیوں؟ انسان کی سوچ محدود ہے یار، بالکل نکما نکٹو، کچھ بھی نہیں، زیرو ہے۔ اللہ کی قدرت کے سامنے یہ مان کیا سکتا ہے؟ اس کو کہنا چاہیے یا اللہ آپ کے خزانے علم میں جتنی نعمتیں ہیں سب دے دی، لیکن یہ دنیا ہی کا سوال کر دے گا۔ اچھا ہم نے دے دی، یہ کہے گا، اللہ کہیں گے اچھا میں نے دے دی، میری بخشش اور دین میں کیا کمی ہے، دین میں کیا کمی ہے؟ اللہ فرمائیں گے میری بخشش میں بھی، یعنی عطا میں بھی کوئی کمی اور میرے دینے میں بھی کوئی کمی نہیں۔ پھر فرمائے گا جن چیزوں تک میرے ان بندوں کے خیالات کی رسائی بھی نہیں جی، وہ بھی انہیں دے دو۔ اللہ فرشتوں سے فرمائیں گے جس کو یہ جانتا بھی نہیں کہ میرے خزانے میں کیا کیا ہے، وہ بھی اس کو دے دو۔ چنانچہ دی جائیں گی یہاں تک کہ ان کی خواہشیں پوری ہو جائیں گی۔ ان چیزوں میں جو انہیں یہاں ملیں گی، تیز رو گھوڑے ہوں گے، ہر 4 پر یاقوتی تخت ہوگا، 4 گھوڑے پر یاقوتی تخت ہوگا، ہر تخت پر سونے کا ایک ڈیرا ہوگا، ہر ڈیرے میں جنتی فرش ہوگا جن پر بڑی بڑی آنکھوں والی 2 حوریں ہوں گی۔ یہاں تو ایک ہی بھاگ گئی، میں تو میں کے چلی تم تو دیکھتے رہی ہو۔ ہاں میں نے کوئی فلم تھوڑے نہیں دیکھی ہے کہ تم سنا رہے کہ مولوی صاحب فلم کا گانا سنا رہے۔ جاوید بھائی کبھی دیکھا تھا جوانی میں؟ دیکھا تھا ہاں۔ کیا بولتی آج لڑکیاں؟ میں کے چلی۔ تو نے لگتا ہے فلم نہیں دیکھی انڈیا؟ ہاں اچھا ہوا نہیں دیکھی۔ انڈیا میں گانا گاتے ہیں نا روڈ پر چلا چلا کر کے اسپیکر میں تو میں کے چلی تم تو جمال دیکھتے رہی ہو، تم روتے رہی ہو اور میں گھر میں سوتی رہوں۔ ہاں دلہا روتا ہے بیچارہ، دلہن رات بھر دوسرے کے ساتھ آئی لو یو کرتی ہے جی۔ جو 2 لباس بھلے پہنے ہوئے ہوں گی جن پر جنت کے تمام رنگ ہوں گے، اللہ اکبر، ان 2 حوروں پر جنت کے تمام رنگ ہوں گے اس لباس پر، اور تمام خوشبوئیں، اللہ اکبر، ان خیموں سے باہر ان کے چہرے ایسے چمکتے ہوں گے گویا وہ باہر بیٹھی ہیں، ہوں گی خیمے کے، لیکن خیمے کے باہر ان کے چہرے کی روشنی ایسی لپٹے گی جیسے کہ پاگل ہی ہو جائیں گے لوگ۔ تو ان کی پنڈلی کے اندر کا گودا باہر سے نظر آ رہا ہوگا جیسے سرخ یاقوت میں ڈورا پرو دیا ہو، اللہ اکبر، صلی اللہ علیہ نبینا محمد، اور وہ اپنے اوپر سے نظر آ رہا ہو، ہر ایک دوسرے پر اپنی فضیلت ایسی جانتی ہوگی جیسی فضیلت سورج کی پتھر پر۔ اسی طرح جنتی کی نگاہ میں بھی دونوں ایسی ہی ہوں گی، یہ ان کے پاس جائے گا اور ان سے بوس و کنار میں مشغول ہو جائے گا، پیار لے لے گا، چوم لے گا، اس کو چومنا بھی چاہیے، اپنی بیوی کو چومنا چاہیے اور دوسرے سے بھاگنا چاہیے۔ آج کل بیوی کو نہیں چومتے، دوسری کو چومتے۔ ہاں بڑی بڑی کہانیاں میرے پاس آتی ہیں نا لوگوں کی، وہ دونوں اسے دیکھ کر، دیکھو حرام کو چومتا ہے لڑکا آج کل اور جنت میں جانے میں خوش ہوتا ہے، اور بیوی کو رلانے میں، ہم سب بولنا، بیوی کو حلال کو رلانے میں خوش ہوتا ہے۔ پتہ ہی نہیں کیا ایسا ذوق بدل گیا لوگوں کا۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے بڑی پیاری بات کہی ہے، صرف اردو کی کہانی، انہوں نے لکھا ہے دنیا کی ہر چیز تو وہی ہے لیکن خول بدل دیا گیا۔ ارے اس پر تو میں یہ کتاب لکھ دوں، ایک جملہ میں کیا بات کہا جی۔ وہ دونوں اسے دیکھ کر کہیں گی واللہ ہمارے تو خیال میں بھی نہ تھا کہ اللہ تم جیسا خاوند ہمیں دے گا۔ یہاں پر فرق پتہ چل گیا۔ وہ بیٹا کیا نام ہے تیرا؟ سلیمان۔ یہاں بیوی کیا کہتی یار میرے پھوٹی قسمت کی کسی سے شادی ہے۔ کتنے ہوں گے یہاں ایسے بیچارے دن جلے آئے، بہت سارے۔ خان صاحب لگتا کمال ہی کر رہے ہیں، روز سنتے ہیں کہ میری قسمت پھوٹ گئی تھی جس سے میری شادی ہو گئی۔ وہاں کیا کہے گی؟ اللہ کی قسم، اللہ اکبر، کہ تم جیسا خاوند ہمیں شریف مل گیا۔ اے اللہ میری بیویوں کو دنیا میں جیسا بنا اور ہمیں بھی اخلاق کا ایسا بنا دیا۔ دیکھو تم اگر اپنی حلال کو پیار دو گی تو یہ تو غیر کی بیٹی ہے، تم پر نچھاور ہو جائے گی۔ تم ہی لوگ ہو چھچوڑے اور کمی میں کہ حرام سے پیار کرتے اور حلال کو رلا کے مزہ دیتے۔
قصور تمہارا ہے، ان کا نہیں ہے. یہ تو دلی، کانپور، الہ آباد، حیدرآباد اور لاہور اور پتہ نہیں گجرانوالہ اور کہاں سے آ کے دبئی میں رو رہے ہیں بیچارے ہیں. رو رہی نہیں علی گڑھ والا بیٹا، ان کو رلا رہے اور حرام کو ہنسا رہے. ان کو اللہ آخرت میں رلائے گا اور خواتین کو ہنسائے گا. کان کھول کے سن لو. اب حکم الہی اسی طرح صف بندی کے ساتھ سواریوں پر یہ واپس ہوں گے. یہ تو اللہ سے ملاقات ہو رہی تھی، اب واپس ہوں گے اور اپنی منزلوں میں پہنچیں گے. دیکھو تو صحیح اللہ وہاب نے انہیں کیا کیا نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں. وہاں بلند درجہ لوگوں میں اونچے اونچے بالا خانوں میں جو نرے موتی کے بنے ہوئے ہوں گے، جن کے دروازے سونے کے ہوں گے، جن کے تخت یاقوت کے ہوں گے، جن کے فرش نرم اور موٹے ریشم کے ہوں گے، جن کے منبر نور کے ہوں گے، جن کی چمک سورج کی چمک سے بالا تر ہوگی. اعلیٰ علیین میں ان کے محل ہوں گے، یاقوت کے بنے ہوئے نورانی، جن کے نور سے آنکھوں کی روشنی جاتی رہے. لیکن اللہ تعالیٰ ان کی آنکھیں ایسی کر دے گا جو محلات کو یاقوت سرخ کے ہوں گے، ان میں سبز ریشمی فرش ہوں گے. جو زرد یاقوت کے ہوں گے ان کے فرش سرخ مخمل کے ہوں گے، اور جو زمرد اور سونے کے جراؤں کے ہوں گے اور ان کے تختوں کے پائے جواہر کے ہوں گے. ان کی چھتیں لولو کی ہوں گی، ان کے برج مرجان کے ہوں گے. ان کے پہنچنے سے پہلے ہی اللہ کی جانب سے تحفے وہاں پہنچ جائیں گے. یہ راستے میں ہوں گے. تو یہ جو صفت پڑھ دی میں نے جلدی، ایسا محل اللہ تعالیٰ ان کی غیر موجودگی بھی ان کی جنت میں بنا دے گا. آئیں گے تحریر، آنکھ ان کی خیرہ ہو جائے گی، چکا چوند ہو جائے گی، حیران ہو جائیں گے یہ کیا ہو گیا، دنیا ہی بدل گئی. دنیا ہی. سفید یاقوتی گھوڑے غلمان لیے کھڑے ہوں گے. اب اونٹ سے سواری اتر کر کے گھوڑے کھڑے ہوں گے، جن کا سامان چاندی کے جاؤ کا ہوگا. ان کے تخت پر اعلیٰ ریشمی نرم دبیز فرش بچھے ہوں گے. یہ ان سواریوں پر سوار ہو کر بتکلف جنت میں جائیں گے. اب وہاں سے اونٹ کو چھوڑ دیں گے، گھوڑے پہ سوار ہو کے اپنی دیکھیں گے کہ ان کے گھروں کے پاس نورانی ممبروں پر فرشتے ان کے استقبال میں بیٹھے ہوئے. لے وَتَتَلَقَّاهُمُ پڑھ رہے یار، قرآن پڑھ. نہیں پڑھ رہے لوگ. حافظ صاحب آپ پڑھ رہے، یہ نہیں پڑھ رہے. ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، تو صرف باپ دادا کے مرنے پر قرآن پڑھنا جانتے ہیں. وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ. کہیں گے یہ وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا قرآن میں. اللہ اکبر. وہ ان کا شاندار استقبال کریں گے، مبارکباد دیں گے، مصافحہ کریں گے، پھر یہ اپنے گھروں میں داخل ہوں گے. انعام ربانی موجود پائیں گے اور دو پھلی پھولی جن میں دو جنتیں ہری بھری پائیں گے، اور دو پھلی پھولی جن میں دو چشمے پوری روانی سے جاری ہوں گے، اور ہر قسم کے جوردار میوے ہوں گے، اور خیموں میں پاک دامن بھولی بھالی پردہ نشین حوریں ہوں گی. کیا ہوں گی؟ بھولی بھالی کی تشریح کیجئے تو ذرا خان صاحب. نہ تو یار آپ تو اردو کا ہمارے بیڑا گرک کر دیجیے. بھولی بھالی نہ معصوم. چلو اور ترجمہ کر. بھولی بھالی بتا میں کر دوں تو لنگی سوار خراب نہیں نہ کرو گے. بھولی بھالی کا مطلب یہ کہ مرد کے مزاج کے اعتبار میں جس طرح کی ادا ان کے دماغ میں آئیں گی کہ ان لڑکیوں پر ہو، اسی ادا میں وہ ہو جائیں گی. یار تم لوگ اردو نہیں سمجھتے ہو نہ جانتے ہو، بہت مشکل ہے، صرف فلم دیکھنا جانتے ہو. بھولی بھالی کا مطلب یہ کہ پیچھے سے ان کے دماغ پر کسی طرح کی کوئی بات نہیں ہوگی. اپنے شوہر کے سامنے آتے ہی مائنڈ میں جو اس کے جنتی شوہر کے ہوگا یہی چھاپ ان پر پڑ جائے گی. کیا یار تم لوگ اردو بھی نہیں سمجھتے ہو، مجھے بڑی مشکل ہوتی ہے یار. یہ ہے بھولی بھالی، یعنی مرد جس طرح چاہے گا اپنے ڈھال وہ ڈھل جائیں گی. سمجھ گئے؟ مرد جس طرح کی ادا چاہے گا اسی ادا میں وہ
یہ ہے بھولی بالی، یعنی پہلے سے اس کی کوئی اپنی خواہش تمنا مرد کی تمناؤں میں نچھاور ہو جائیں گی. کیا یار بہت مشکل ہے. اب اردو پڑھاؤ تم کو یا قرآن سناؤ؟ جی کہاں گیا بابا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ہاں جب یہاں پہنچ کر راحت و آرام میں ہوں گے اس وقت اللہ رب العزت فرمائے گا میرے پیارے بندو، تو الحمدللہ اللہ فرمائے گا کیا؟ یا عبادی، اے میرے پیارے بندو. قربان جاؤ، اللہ ہم کو خطاب کر رہا ہے. اللہ پاک، ہم ناپاک کو پکار رہا ہے. تم نے میرے وعدے سچے پائے، کہو الحمدللہ. آدھی کہہ دینا کیا تم میرے ثوابوں سے خوش ہو گئے؟ تو خوش ہوں یا اللہ. وہ کہیں گے کہ رب العزت ہم خوب خوش ہو گئے. خوش نہیں ہو بلکہ بہت ہی رضامند ہیں، دل سے راضی ہیں. جی کلی کلی کھلی ہوئی ہے. واہ اردو والا، کلی کھلی ہوئی ہے. ارے اردو بہت اچھی زبان ہے، پر تم لوگ تو ہو گئے تھینک یو والے. خوش آمدید کہنا چھوڑ دیا، مرحبا کہنا چھوڑ دیا. تھینک یو یعنی یو گو آؤٹ، ہے نا. تو بھی ہم سے خوش رہا. یہ بندے کہیں گے اللہ کو کہ تو بھی ہم سے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اگر میری رضامندی نہ ہوتی، یعنی اگر میں خوش نہ ہوتا تو میں اپنے اس مہمان خانے میں تمہیں کیسے داخل ہونے دیتا ہوں. اے اللہ تیرا شکر. اے اللہ کہیں گے اگر میں خوش نہیں ہوتا تو میں تم کو اپنے مہمان خانے میں کیسے داخل ہونے دیتا ہوں. یہ خوشی کی تو دلیل تھی. ایک دعا ہمیشہ پڑھا کرو، سجدے میں موقع ملے تو صدیق، خالی پیسہ نوٹ مت کھواتے بھائی، کچھ سیکھ ملے مجھ سے. اللہم انی اسألک الرضا مصطفیٰ کہاں گیا؟ ارے بیٹھا ہوا ہے کہ سو رہا ہے؟ یہی دعا یاد کرا رہا ہوں تمہیں. اللہم انی اسألک الرضا واعوذ بک من سخطک. اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک الیک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اس کو سجدے میں ضرور پڑھا کرو. جو لوگ تہجد پڑھتے ہو تہجد میں پڑھو، نہیں تو نفل میں پڑھ لے بیٹا. یہ اسپیکر سے سن کر کے یاد کر لینا. چل جی اپنا دیدار کیسے دکھلاتا؟ اگر میں خوش نہیں ہوتا تو اپنی مبارک شکل کیسے دکھلا دیتا؟ جی میرے فرشتے تم سے مصافحہ کیوں کرتے؟ اللہ تم خوش رہو، بآرام رہو، تمہیں مبارک ہو. اللہ کہیں گے تمہیں اللہ خود ہی دے رہے اور خود ہی مبارکباد بھی دے رہے. تم پھلو پھولو، تم سکھ چین اٹھاؤ. ہائے اردو والا، اس سے اچھا جملہ کوئی ہے پتا؟ سکھ چین اٹھاؤ. میرے یہ انعامات گھٹنے اور ختم ہونے والے نہیں. ایسا نہیں کہ اب دے دیا تو ختم ہو جائیں گے. اس وقت وہ کہیں گے رب العزت ہی کی ذات سزاوار تعریف ہے جس نے ہم سے غم اور رنج کو دور کر دیا اور ایسے مقام پر پہنچا دیا کہ جہاں ہمیں کوئی تکلیف کوئی مشقت نہیں. یہ اسی کا فضل ہے. وہ بڑا ہی بخشنے والا قدردان ہے. یہ اللہ کی طرف سے یہ ایک پیغام ہوگا. یہ کیا ہوگا جی؟ بخاری و مسلم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے جو سب سے اخیر جنت میں جائے گا فرمائے گا کہ مانگ. وہ مانگتا جائے گا اور کریم دیتا جائے گا یہاں تک کہ اس کا سوال پورا ہو جائے گا. اب اس کے سامنے کوئی خواہش باقی نہیں رہے گی. تو اب اللہ تعالیٰ خود اس کو یاد دلائے گا کہ مجھ سے یہ مانگ یہ مانگ یہ مانگ. یہ مانگے گا اور پائے گا. پھر اللہ فرمائے گا یہ سب میں نے تجھے دیا اور اتنا ہی اور بھی 10 گنا 10 مرتبہ دیا. اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں. تم تو پڑے ہوئے ہو اپنے گناہ کو لے کے پکڑے ہوئے ہو. یہ بات یاد رکھو، میں کسی دفعہ کہتا ہوں، نوٹ کر لے ڈائری.
کبھی بھی شیطان تم کو گناہ سے مایوس کرے تو اللہ کی رحمت پر نگاہ کرنا، اللہ کی تو دریائے رحمت میں ہمارے گناہ تو پاسنگ میں بھی نہیں آئیں گے. پاسنگ سمجھتے ہو؟ نہیں سمجھتے تو اس وقت وضاحت نہیں. اے میرے بندو تمہارے اگلے پچھلے انسان جنات سب ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں اور مجھ سے مانگا کہ دعائیں کریں اور مانگے، میں ہر ایک کے تمام سوالات پورے کروں، لیکن میرے ملک میں اتنی بھی کمی نہ آئے گی جتنی کمی سوئی کے سمندر میں ڈبونے سے سمندر کے پانی میں آتی ہے. جی اتنی بھی کمی. اللہ فرماتے ہیں عطائی کلام، بس عطا میرا کلام ہے، کہہ دینا بس مل گیا. اس کے لیے کوئی اسٹور کیپر کوئی بھی نہیں ہوا تو پاگل ہو جائے گا اسٹور کی والا. اسٹور کیپر لا کے کچھ بھی نہیں. چلو ہاں اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کی توفیق فرمائے. چلو دعا کر لو. آج میں نے سنا کہ توبہ کا ذکر آیا تو توبہ ہی سنا لو. سب لوگ اپنے اپنے دوستوں کو یہ کلپ بھیج دو. اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے، مایوس نہیں کرنا بندے کو. بابا بندے کو مایوس نہ ہونا نہ کرنا، نہ ہونا. بڑے پیر صاحب کو میں نے سنایا تھا نا واقعہ، 40 سال تک جنت سناتے رہے. بڑے پیر صاحب کی بات کی بابا میں تم کی ڈیوٹی کی خاص بھی نہیں. بڑے پیر صاحب سمجھتے ہو؟ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی. تو ایک دن کسی پٹھان خان صاحب مرید نے کہا دیا حضرت یہ سب پٹھان تو سو گئے روٹی گوشت کھا کے، جنت جنت جنت، ایک دن ان کو ڈرائیے جہنم سے. تو حضرت نے واز کر دیا جہنم کا. 40 سال کے بعد کیا، ایک دن جہنم پہ واز کیا ہے. دیکھو ان کی کتاب میں جنات مر گئے، واز میں ان کے انسان مر گئے. رات میں اللہ تعالیٰ خواب میں آئے، عبد القادر کہا لبیک یا رب. کہا قادر کی جنت 40 سال میں ختم ہو گئی کیا؟ بس ایک ہی سوال کیا اللہ رب العزت. کس کو کیا؟ بڑے پیر صاحب، ہاں شیخ عبد القادر جیلانی. دیکھا کبھی خواب میں ان کو آپ لوگوں نے؟ میں نے دیکھا ان کو خواب میں. خواب میں مجھے انہوں نے کتاب دی پڑھنے کو. جی بہت خوبصورت شکل، بہت نورانی. میں ان کے سامنے کتاب پڑھ رہا ہوں تو جب کتاب پڑھا ہو گیا تو کہا بیٹا ادھر بیٹھ جا میرے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. بہت نورانی شکل، گھنی داڑھی، جسیم جسم ہے ان کا. خیر اٹھے، فوراً وضو کیے اور وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی اور کہا کہ یا اللہ غلطی ہو گئی، معاف کر دیجئے. اب آج کے بعد عبد القادر کی زبان پہ جہنم کا. چنانچہ پیر صاحب نے پوری زندگی پھر جہنم کا کوئی، تو ہم تو ان کے غلام ہیں، تم کو خامخواہ کے لیے جہنم سے ڈرائیں. چلو سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. یا اللہ یہ جو آج صفات پڑھی گئی ہے جنت کی ہم سب کو دے دیجیے اور اپنے فضل سے دیجیے اللہ. اس لیے اللہ میں نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ ایک دروازہ ہے تیرا جو خاص فضل ہی سے ہے. اے اللہ ہمارے پاس تو کچھ ہے وہ نہیں میرے مالک، سچی بات یہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، اور جو کچھ ہے وہ سب تیرے فضل سے ہی ہے. ایمان بھی ملا فضل سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ملے فضل سے، قرآن بھی ملا فضل سے، اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھی ملا فضل سے. اے اللہ آج تک ایمان پر باقی ہیں یہ بھی تیرے فضل سے، اور انشاءاللہ کلمہ پر تو خاتمہ کرے گا ہمارا اپنے فضل سے، اور اپنی جنت میں لے جائے گا اپنے فضل سے. اے اللہ مجھ پر بھی فضل فرما اور میرے تمام دوستوں پہ عطا فرما، میرے ماں باپ پر بھی اپنا فضل فرما. ان تمام اساتذہ کرام جن سے میں الف با سے لے کے آخر تک پڑھا ہوں ان سب پر اپنا خاص فضل فرما دے. اپنے فضل سے ہمارے بچوں پر بھی اپنا فضل فرما. اے اللہ محض اپنے فضل سے ہماری اس مجلس کو بھی قبول فرما، اور مجلس کا اجر و ثواب سب ساتھی ہبہ کر دو، ہدیہ کر دو. حضرت
محمد خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والسلام کی جناب میں اے اللہ یہ تحفہ حضور کی جناب میں ہمارا پیش فرما دیجئے اور قبول کر لیجئے اور اس کو ہمارے لیے دونوں جہان کی سعادت کا ذریعہ بنا دیجئے اے اللہ محض اپنے فضل سے کرم سے لطف سے مہربانی سے ہماری دعا کو بھی اپنے چہرے کے نور کے صدقے قبول فرما لیجئے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک۔ بھائی جو ساتھی جمعہ کو کچھ دیا کرتے صدقہ جاریہ کے لیے شاہد صاحب آگے دے دیا ربنا لک الحمد۔ کیا نام ہے آپ کا؟ دو یار ہر جمعہ کو پوچھتا ہوں بھول جاتا ہوں، کیوں بھول جاتا ہوں؟ تم دعا کرو کہ یا اللہ، کہو یا اللہ امین اشرف کو نیک بنا دیجیے، اپنا ولی بنا دیجیے۔ تو بھی تو دعا کرتے یار، میرے نہیں کیا تھی؟ ہاں جی نحال کیا حال ہے؟